مسیح خداوند نے آپ کو سلام اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے یہ آواز ہے خداوند کے کلام کی۔ وہ لکھتا ہے کہ عورت میں سے جو نسل ہوگی وہ شیطان کے سر کو کچلے گی۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت، اس میں لکھا ہے یہ خداوند خدا جو ہے یہ شیطان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، یہ خداوند خدا شیطان سے بات کر رہے ہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ عورت کی نسل میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ شیطان کے سر کو کچلے گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب شیطان نے آدم اور حوا کو ورک لگایا تو خداوند نے شیطان کو بتایا، شیطان سے علانیہ طور پر کہا کہ تیرے سر کو کچلنے والا تم نے عورت کو ورک لگایا، عورت کے وسیلہ سے تم نے یہ شیطانی کام کیا، آدم کو ورک لگایا، اب عورت کی نسل میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہی تیرے سر کو کچلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں غلطیوں کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 4 آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ لکھتا ہے 4 باب کی 4 آیت، اس میں لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا، شیطان کے سر کچلنے کا جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ خدا نے اس سے پہلے سوچا ہوا تھا کہ میں جو ہوں میں اس زمین پر بیٹا بن کر جنم لوں گا اور شیطان کے سر کو کچلوں گا، شیطان کے پیروکاروں کو کنٹرول میں کروں گا، ان کے سر کو بھی کچلوں گا۔ وہ شیطان کی جو پیروکار ہیں وہ ان کی نسل ہے، ان کی نسل کو بھی خدا کا بیٹا اسی طرح اپنی ایڑی سے کچلے گا اور وہ نیست و نبوت ہو جائے گی۔ کہتا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ خدا یسوع مسیح جو تھے وہ شریعت کے متحد پیدا ہوئے، اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے شریعت کی تمام رسموں کو پورا کیا۔ جیسے شریعت کے مطابق یسوع مسیح کا 8 دن کے بعد 8ویں دن ختمہ ہوا، اور سماجی رسم کے مطابق اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اس نے شریعت کو بھی پورا کیا اور سماج کو بھی رکھا۔ پانی کا یوحنا سے بپتسمہ لے کر اس نے سماجی رسم کو بھی پورا کیا۔ لکھتا ہے جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو موڑ لے کر چھڑا لے۔ شریعت کے متحد جو لوگ ہیں ان کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنا فدیہ دیا، اپنی قربانی دے۔ اسی وقت شیطان کو اس نے للکار کر کہا تھا جو عورت میں سے بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، وہی تیرے سر کو کچلے گا۔ اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملا۔ ہم جو لوگ ہیں میرے بھائی اور بہنوں، آپ جو لوگ ہیں آپ لے پالک اولاد ہیں، آپ لے پالک خدا کی نسل ہیں۔ آپ اگر خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے تو آپ اس کی وراثت کے مالک ہیں۔ آپ بھی خدا باپ کے بیٹیاں اور بیٹیاں، آپ بھی اگر خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند آپ کے اندر رائے کرے، شیطان کے سر کو کچلے گا اور اس کا خاتمہ کرے گا۔ خداوند کا کلام ہمیں تموتھیوس کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 15 آیت میں کیا بتاتے ہیں۔ تموتھیوس کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 15 آیت میں کیا لکھا ہے۔ تموتھیوس کی کتاب اس کا 2 باب ہے اور اس کی 15 آیت۔ پہلا تموتھیوس اس کی 2 باب 15 آیت میں کیا لکھا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہمیں بتا رہا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائی گئی۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے یعنی عورت سے اولاد جب ہوئی، عورت سے جب یسوع مسیح نے جنم لیا سو ہم
ہم نجات یافتہ ہو گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ ہم لوگ جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بیٹا ہے، ہم جو اس پر ایمان لانے سے نجات پائیں گے، بشرطیکہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ جو مسیح کے لوگ ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، بشرطیکہ وہ ایمان سے، محبت سے، پرہیزگاری سے، محبت سے، پاکیزگی سے، پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ آگے ہم رومیوں کی کتاب جب دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا، اس کا 16 باب ہے اور اس کی 20 آیت ہیں۔ رومیوں کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 20 آیت میں خدا جو شیطان سے پھر بات کرتے ہوئے کہتا ہے، لکھتا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچل دے گا۔ یسوع مسیح آپ کے اندر سر چشمہ بن کر رہے گا اور شیطان کے سر کو جلد آپ کے پاؤں سے وہ کچل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے بیٹا کیسے ثابت ہو؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا باپ جو ہے اگر عورت میں سے بیٹا بن کر پیدا ہو سکتا ہے، وہ کیوں نہیں خدا کا بیٹا ہے؟ کچھ لوگ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے؟ خدا کا کوئی شریک نہیں، خداوند کا بیٹا ہے۔ اس نے اسی وقت شیطان کو للکار کر کہا کہ جو عورت میں سے نسل پیدا ہوگی وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تیری نسل کے سر کو کچلے گی۔ وہ یسوع مسیح جو خداوند ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو قاری سے جنم لے سکتا ہے، جو آگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل قوم کو روشنی دے سکتا ہے، جو آگ کے رتھوں پر آ کر ایلیا کو آگ کے بگولے میں ٹھا سکتا ہے، جو پانی کو خشک ہوا بن کر سمندر کے پانی کو سکا سکتا ہے تاکہ پانی سے دریائے نیل سے بنی اسرائیل گزر جائے، یہ سب یسوع کا کام ہے۔ جب یشوع نے اپنا قدم دریائے یردن میں رکھا تو پانی 2 حصے ہو گیا، یہ بھی یسوع کا ہی کام ہے، خدا کا ہی کام ہے۔ یسوع مسیح جو ہے بڑے بڑی قدرتوں سے اپنے نام کو جلال دیتا ہے، اپنے کام کرتا ہے۔ آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں کیونکہ وہ خدا ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ اس لیے نہیں مانتا کیونکہ وہ خدا کے روح القدس ہے، اس میں کام نہیں کرتی۔ خدا کے بیٹے کو ماننا ایمان رکھنے سے مانا جاتا ہے، کیونکہ راست بازی جو ہے ایمان سے ہوتی ہے۔ خدا کے بیٹے کو ماننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم پہلے ایمان لائیں گے تو پھر خداوند کے بیٹے کو جانیں گے کہ وہ خداوند ہے۔ یسوع مسیح جو خداوند ہے وہ موسیٰ کے سامنے جلتی جھاڑی میں ظاہر ہو سکتا ہے، جو جھاڑی جل تو رہی لیکن ختم نہیں ہو رہی، وہ یسوع ہی تھا۔ بڑی چٹان، بڑا پتھر، وہ یسوع ہی تھا جو لاٹھیاں کھانے والا اور بات کرنے والا تھا، بات سننے والا تھا۔ پانی بنی اسرائیل قوم کو پانی دینے والا وہی خداوند یسوع مسیح ہی تھا۔ جو نہیں مانتا کہ یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہے، وہ نہ مانے، کیونکہ وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کے اندر خدا کی روح ہرگز کام نہیں کرتی۔ خدا کی روح جس میں کام کرتی ہے، خدا جس سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے، یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہی پوری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، کائنات کو خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام سے جڑے رہیں اور ہمارے کلام مقدس کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی جائے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔